آج جو آپ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب محترم قابل احترام ہم سب کے لیے بہت ہی قابل احترام آئی رحمان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے. تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت سے معتبر نام موجود ہیں. حسین نقی صاحب موجود ہیں اور ناصر زادی صاحب ہیں. سجاد ظہیر صاحب کی بیٹی نور ظہیر ہمیں 10-15 منٹ میں جوائن کریں گی. ہم انتظار کر رہے ہیں حارث خلیق صاحب کا بھی اور مظہر عباس کا بھی. اور پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ سام اللہ محترم اظہر جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناروے سے ہیں ارشد بٹ صاحب اور علی خاقان مرزا ہیں ہمارے ساتھ. اکرم قائم خانی ہیں امریکہ سے ہیں ہمارے دوست. اور مظہر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نور ظہیر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو میں توصیف صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر توصیف صاحب. اور نصرت عباس صاحبہ نے آکسفورڈ سے مظہر عباس کے ساتھ محمد عباس کے ساتھ جوائن کیا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے پاکستان قومی آزادی کے رہنما جناب ارشد بٹ صاحب سے کہ وہ آج کی اس تقریب کے مقاصد کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. جناب محترم ارشد بٹ صاحب, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں پلیز. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. نقی صاحب نے ابھی بتایا کہ نقی صاحب خصوصی طور پر اس میٹنگ میں آئے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں ابھی کووڈ-19 پازیٹیو ڈسکور ہوا ہے. تو ہم نقی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑی بھاگ دوڑ کر کے ہاسپٹل سے جلدی اس میٹنگ میں پہنچے ہیں, کیونکہ ہم ان کے خیالات سننا چاہتے ہیں. جتنا ہم سب میں جتنے بھی حضرات یہاں پہ موجود ہیں, جتنا نقی صاحب آئی رحمان صاحب کو جانتے ہیں, شاید ہم میں سے کوئی بھی اتنا انہیں ذاتی طور پر, سیاسی طور پر, اور جس انداز میں انہوں نے پاکستان میں صحافت اور انسانی حقوق کی جدوجہد کی, وہ یقیناً نقی صاحب تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے. بہرحال ہم ترقی پسند, ہم جمہوریت پسند افراد پاکستان کے افسردہ بھی ہیں, مگر ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے قیام سے لے کر اپنی وفات تک ان اصولوں پر کاربند رہے جن کو کبھی بھی پاکستان کی ریاست نے قبول نہ کیا, مگر وہ ڈٹے رہے. انہوں نے کبھی حوصلہ نہ ہارا, انہوں نے کبھی اپنے عوامی اصولوں پر کمپرومائز نہ کیا. وہ کمیونسٹ پارٹی کے باضابطہ رکن تھے, وہ مارکسسٹ تھے, مگر وہ ایک جمہوری مارکسسٹ تھے. وہ سیاست میں تشدد کے قطن قائل نہیں تھے. میں ان کی مختصر بات کروں گا کیونکہ سننا تو ہم نے دوسرے لوگوں کو ہے کہ رحمان صاحب کی تمام تر جدوجہد, چاہے وہ بطور صحافی رہی ہو یا انسانی حقوق کے ایک بہت بڑے رہنما کی شکل میں, ان کی جدوجہد کو ہم جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے اور اس خطے میں امن کے لیے جدوجہد سے عبارت کر سکتے ہیں. جمہوریت کے لیے اس لیے کہ بطور صحافی انہوں نے آزادی رائے اور اس پر قدغنوں کے خلاف, ہر ڈکٹیٹر کے خلاف, ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, مشرف, فوجی ڈکٹیٹروں کے علاوہ اگر سول حکمران بھی جب انہوں نے تحریر و تقریر پر پابندیاں لگائیں, پریس پر پابندیاں لگائی, اس پر بھی آئی رحمان پیش تھے احتجاج کرنے میں. انہوں نے ہمیشہ ان طبقوں کا ساتھ دیا جو ہمارے معاشرے کے سب سے پسماندہ, سب سے پسے ہوئے, سب سے کچلے دبے لوگ تھے, جیسے بونڈڈ لیبر جنہیں ہم غلام مزدور کہہ سکتے ہیں اپنے معاشرے کے, چائلڈ لیبر جسے ہم یقیناً ایک نامنہاد مہذب معاشرے کے سب سے پسے ہوئے افراد میں گنے جا سکتے ہیں. خواتین کے حقوق, عورتوں کے لیے جتنی دردمند آواز تھی ان کی, اس کے علاوہ پاکستان میں مذہبی اقلیتیں, ان کے لیے جس انداز میں
انہوں نے انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کی، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ مسنگ پرسن کے لیے آئی رحمان نے اور ان کے انسانی حقوق نے بڑھ چڑھ کر اس پاکستان کی ریاستی پالیسیز کو ایکسپوز کیا، اور اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا کہ کسی کو اگر گرفتار کرنا ہے تو اس پر مقدمہ دائر کرو، اس کو عدالت میں پیش کرو، اس کو قانون کے کچہرے میں لا کر انصاف فراہم کرو۔ کسی جمہوری ریاست کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو اغوا کرے اور کئی سال تک ان کے پیاروں سے دور لے جائے۔ یہ تھی ان کی جمہوریت اور انسانی حقوق کی لڑائی۔ اور جہاں تک امن کا تعلق ہے تو آئی رحمان باوجود اس کے کہ ان کا خاندان ہندوستان سے یہاں مائگریٹ کر کے آیا، ان کے خاندان کے کئی افراد شہید ہو گئے وہاں سے مائگریٹ کرتے کرتے، مگر آئی رحمان ایک انقلابی کی شکل میں، ایک مارکسسٹ کی شکل میں ان کی ایک کنسیڈرڈ اوپینین تھی کہ علاقائی امن کے بغیر پاکستان کے عوام خوشحالی کا منہ نہیں دیکھ سکتے، پاکستان کی سماج اور ریاست ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف جمہوریت کے پلیٹ فارم سے، نہ صرف انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے عوامی جمہوریت کی آواز کو بلند کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امن اور آتشی کے لیے کہ ہندوستان پاکستان میں امن ہو، اور اس علاقے میں جنوبی ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا، ان میں بھائی چارے کا ایک دور دورہ ہو، یا آپس میں تجارت کریں، لوگ آئے جائیں، تاکہ اس خطے کے ملک کے عوام بھی خوشحالی اور ترقی کی جانب گامزن ہو سکیں۔ یہ ان کا کنسیڈرڈ اوپینین تھا کہ جنگ کی کیفیت میں یہ خطہ ترقی نہیں کر سکتا، یہاں کے عوام غربت میں دسے جائیں گے اور عوام کو سکھ اور چین نصیب نہیں ہوگا۔ آخر میں چونکہ میں نے مختصر بات کرنی ہے، آسما جہانگیر نے ایک بار مجھے کہا، اوسلو میں آئی، وہ یہاں پہ تشریف لائی، آسما جہانگیر نے کہا کئی لوگوں کی موجودگی میں کہ اگر آئی رحمان اور حسین نقی میرا ساتھ نہ دیتے، اگر آئی رحمان اور حسین نقی کی مجھے رہنمائی میسر نہ ہوتی، تو نہ یہ انسانی حقوق کا کمیشن ہوتا، اور نہ جو آسما جہانگیر آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ آسما جہانگیر اس شکل میں ہوتی۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں فخر ہے آئی رحمان کے نظریاتی، فکری اور تہذیبی ورثے پر، اور ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اس پر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ان کے اصولوں پر، اور یہ شمع جو انہوں نے ہمیں تھمائی ہے ہمیں اس کو روشن رکھنا ہے۔ سب دوستوں کا شکریہ۔ بہت مہربانی ارشد بٹ صاحب۔ اور اب میں ہمارے بہت ہی محترم اور ویل نون جرنلسٹ دانشور جناب محترم مظہر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی یادیں شیئر کریں آئی رحمان صاحب کے ساتھ، انہوں نے جو وقت گزارا یا ان کی یادیں ان سے جو وابستہ ہیں۔ جناب محترم مظہر عباس صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ ظاہر ہے جہاں حسین نقی صاحب ہوں تو میرا خیال ہے صرف ہم سب کو خاموشی سے حسین نقی صاحب کو سننا چاہیے کہ ان کا جس طریقے کے ساتھ رہا ہے ان کا، میں تو ظاہر ہے رحمان صاحب سے کبھی لاہور میں ملاقات ہو گئی، کبھی وہ کراچی آ گئے، 2-3 دورے ان کے ساتھ مل کے، ایک انڈیا کا، ایک نیپال اور غالباً ایک سری لنکا کا دورہ کیا۔ ظاہر ہے وہ ایک الگ یادیں ہیں، لیکن میں نے جتنا رحمان صاحب کو دیکھا، جتنا سمجھنے کی کوشش کی، میں نے رحمان صاحب کو زیادہ ان کی رائٹنگ سے سمجھنے کی کوشش کی، جو وہ لکھتے تھے، اور جس میں بہت زیادہ کلیئرٹی مجھے نظر آتی تھی۔ میرا خیال ہے رحمان صاحب جتنا لکھتے تھے ان پر لکھنا اتنا ہی مشکل ہے، اور جو ان کے، اگر آپ کالم سے، اپنی وفات سے بھی 3 دن پہلے ان کا کالم ڈان میں چھپا تھا، میری نظر میں وہ 90 سال کے ایک جوان تھے، اور اتنی شاید طاقت جو ہے وہ ہم نے ینگسٹرز میں بھی نہیں دیکھی جتنا جذبہ ان کا وہ تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے وہ جب بھی ملتے تھے، جب مشرف کے خلاف جرنلسٹوں کی موومنٹ چل رہی تھی،
تو مجھے ایک جگہ وہ ملے تو انہوں نے مجھے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤ آر یو اینگری ینگ مین. تو اس وقت خیر جذبہ تھا، جوش تھا لڑائی لڑنے کا، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. لیکن ابھی ریسنٹلی کوئی 2-3 مہینے پہلے کراچی آئے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ کیسے ہو یہ اینگری ینگ مین. میں نے کہا رحمان صاحب اب تو ہم بھی 60+ کے کلب میں شامل ہو گئے ہیں. تو ہنس کر کہنے لگے کہ جذبے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوا کرتی، اور اگر لڑائی کا جذبہ ہے، موجود ہے، کمٹمنٹ اپنی جگہ موجود ہے، اور تو پھر اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ آپ کی ایج کیا ہے. اور باقی جب رحمان صاحب کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس ایج میں بھی وہ جس طریقے سے بیٹھے رہتے تھے، گھنٹوں کانفرنس کے اندر بیٹھے رہتے تھے. آرٹس کونسل میں کانفرنس میں وہ آتے تھے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے سیشن میں بیٹھے ہوتے تھے، دوسروں کے سیشن میں بھی انہیں مسلسل الرٹ دیکھا. یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. ہم جیسے لوگ جو ان سے کم 30-35 سال چھوٹے تھے، ہم تھک جاتے تھے، لیکن رحمان صاحب کو میں نے کبھی تھکا ہوا نہیں دیکھا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جب ہم دلی جا رہے تھے 95 کا، غالباً یہ 95 تھا، ڈاکٹر مبشر حسن، رحمان صاحب، وہ پورا ڈیلیگیشن جا رہا تھا. جب ہم جہاز میں بیٹھے تو میں نے نیشن اخبار تھا غالباً، اس کے فرنٹ پیج پہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ یہ جو گروپ انڈیا جا رہا ہے دے آر آل اینٹی پاکستان. اور میں نے وہ خبر پڑھی، میں نے رحمان صاحب کو جا کے وہ اخبار دکھایا. وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ مبارک ہو، آپ بھی ہمارے اس کلب میں شامل ہو گئے. وہ میرا خیال ہے کہ ان میں چاہے آپ ان کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں نے انہیں ایک کمپلیٹ جرنلسٹ کے طور پہ دیکھا ہے، جو آخر وقت تک قلم کے مسافر تھے. آخر وقت تک وہ لکھتے رہے، آخر وقت تک وہ اپنی رائٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا میسج پہنچاتے رہے. اور کبھی بھی انہوں نے وہ دیوانوں کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، حکمرانوں کی محفل میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو بیٹھا ہوا. اور یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ویک پڑ جاتے ہیں بعض سچویشنز میں، کمپرومائز کر جاتے ہیں. میں نے رحمان صاحب کو کبھی کمپرومائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایشوز کے اوپر. اور یہ ایک ایسی ٹیم تھی، آئی رحمان صاحب، آسمہ جہانگیر، حسین نقوی صاحب، نثار عثمانی صاحب، جو بڑے اسٹرانگ کمٹمنٹ کے لوگ تھے. اور جو ان کا آپ ایج لیول بھی دیکھ لیں، آسمہ تو نسبتاً بہت ینگ تھی. وہی تھا جو آسمہ ابھی بات کر رہے تھے ارشاد صاحب، کہ آسمہ کی جو اسٹرینتھ تھے وہ یا تو رحمان صاحب تھے، یا نقوی صاحب تھے، یا عثمانی صاحب تھے. اور عثمانی صاحب پہ جو آسمہ نے ہیومن رائٹس کمیشن کا جو بکلیٹ ہے نثار عثمانی کے اوپر، جو انہوں نے ٹریبیوٹ نثار عثمانی کو دیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کتنی بڑی انسپریشن تھے نثار عثمانی. تو رحمان صاحب اسی طریقے سے ہم لوگوں کے لیے ایز اے جرنلسٹ، جب میں نے ان کو ابھی PFUJ پر جو کتاب آئی ہے اس کے لیے جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی، حسین نقوی صاحب سے، آئی رحمان صاحب سے، علی احمد خان صاحب سے، جو سب 80+ لوگ ہیں، اور اسی طرح ہم نے بہت سی ینگسٹرز سے کی، تو جو رحمان صاحب، نقوی صاحب، علی احمد خان، ان کے آرٹیکلز ہمیں پہلے مل گئے، اور جو 30، 40، 50 کے لوگ ہیں ان کے آرٹیکلز ہمیں بعد میں ملے. تو یہ بذات خود ان لوگوں کی کمٹمنٹ بتاتی ہے کہ تنظیموں کے ساتھ یہ صرف ایسے ہی نہیں ہوتے، تنظیموں کے ساتھ ایک جذبے کے تحت ہوتے ہیں، ایک کمٹمنٹ کے تحت ہوتے ہیں، اور وہ آخر وقت تک رہتے ہیں. تو رحمان صاحب کے ساتھ جو میری یادیں رہی ہیں، جو رہی ہیں، اس میں میں نے کبھی بھی ان کے قلم میں لغزش نہیں دیکھی، ان کے نظریے میں کبھی لغزش نہیں دیکھی، اور میرے لیے یہ بہت بڑی انسپریشن ہے. اور ابھی پچھلے دنوں آرٹس کونسل میں جب پروگرام ہو رہا تھا تو ڈاکٹر جعفر احمد نے یہ بتایا تھا کہ وہ رحمان صاحب کے جو کالمز ہیں ان کو کلیکٹ کر رہے ہیں. رحمان صاحب نے اپنے میموائرز، کیونکہ رحمان صاحب کبھی اپنی تعریف یا اپنے لیے جو ہے وہ اوائڈ کرتے تھے کہ وہ اپنے میموائرز لکھیں، لیکن اب ان کے کالمز کو تقریباً 1300 کے قریب تو کالمز آلریڈی انہوں نے وہ کیا ہے، اور غالباً 2000 کے قریب کالمز میں 3-4 والیومز میں وہ کتاب
وہ ان کے چھپ رہے ہیں، چھپنے والے ہیں۔ نقی صاحب کو میں سننا چاہوں گا کہ نقی صاحب اپنے یادیں شیئر کریں۔ ناصر زیدی صاحب نے بڑا ٹائم رحمان صاحب کے ساتھ گزارا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو رحمان صاحب ہمیشہ ایک کمپلیٹ جرنلسٹ کے طور پہ یاد رہیں گے۔ مظہر صاحب بہت بہت شکریہ، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ حسین نقی صاحب کو ہی سنیں کیونکہ ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب حسین نقی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے آئیڈیل رول ماڈل، اور ہم سب بہت پیار کرتے ہیں حسین نقی صاحب سے۔ تو محترم حسین نقی صاحب، آپ آئیے رحمان صاحب سے وابستہ اپنی یادوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز۔ طبیعت میری ویسے ٹھیک ہے، ادروائز اب یہ تو ایک وبا ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو دنیا میں متاثر کر دیا، اور ہم تو ظاہر ہے کہ اسی میں شامل ہے۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے رحمان صاحب کے متعلق بات کرنے کا، تو اب اتنی ہمہ جہت شخصیت کے متعلق اس مختصر وقت میں بہت مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی بعض باتیں بہت ساری ایسی، مثلا یہاں سے ہی شروع کرتے تھا، جو گڑگاواں کا ایک گاؤں تھا، اور ہم بہت پہلے مائیگریٹ کرائے تھے۔ رحمان صاحب تو 47 میں انہوں نے پلول سے مائیگریٹ کیا جو حسن پور میں تھا، اور اب تو شاید حسن پور ڈسٹرکٹ ہو گیا۔ تو ہم لوگوں کی ایک بیک گراؤنڈ بھی یہ تھی کہ ہم لوگ ہمارے یعنی سادات اور سادات بارہا اور رند بلوچ یہ آئے تھے ہمایوں کے ساتھ، اور پھر اورنگزیب کے زمانے میں ہم لوگوں کو دلی سے نکال دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کو یہاں سے دور رکھو، کیونکہ ظاہر ہے کہ دو مختلف رویوں کے حکمران تھے۔ تو ایک تو یہ حوالہ تھا، اور رحمان صاحب مجھے اس لیے ہمیشہ سید کہتے تھے، اور بہت کم لوگ میرے علاوہ جانتے تھے بہت عرصے تک کہ وہ رند بلوچ ہیں رحمان صاحب، اور وہ یعنی رندوں کے بھی بزرگ تھے، پیر تھے، ہم رندوں کے بھی اور ہم مارکسسٹوں کے بھی۔ اور یہ بات اس واسطے بھی کہنا ضروری ہے کہ ابھی میں نے کوئی 15-20 ہی دن ہوئے ہوں گے غالباً کہ میں نے رحمان صاحب سے کہا، رحمان صاحب واٹ اباؤٹ مارکسزم؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ہوں اپنے متعلق بتائیے۔ میں تو ابھی بھی مارکسزم ہی کو سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اس کا صحیح ہے، اس یعنی معاشرے کا جو تجزیہ ہے میں اس سے بالکل میں سمجھتا ہوں اس کو ویلڈ ہے وہ ابھی بھی۔ اور یہ صحیح ہے کہ ہمارے جب ہم رحمان صاحب کی سمجھیے ایک طریقے سے قیادت میں ہم لوگوں نے ہیومن رائٹس کمیشن جوائن کیا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب یہاں پر ضیاء الحق صاحب ماشاءاللہ دندنا رہے تھے۔ پاکستان بنایا تو گیا تھا مسلمانوں کی بہتری کے لیے، انہوں نے ملاؤں کی بہتری کے لیے، اور پاکستان دشمن ملاؤں کی بہتری کے لیے بنا دیا ہے۔ اس کے نتائج آپ آج کل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں۔ تو ایک رحمان صاحب کی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان میں آپ کیا چیزیں بنیادی طور پہ دیکھنا چاہیں گے ایک اچھے انسان میں، ایک تو یہ ہوگا کہ سب سے اہم بات یہ کہ وہ خلوص ہو، اس میں اپنے نظریے سے خلوص ہو، اپنے ارد گرد سے خلوص ہو، اپنے معاشرے سے خلوص ہو، اور اپنے لوگوں کے ساتھ خلوص ہو۔ تو آپ رحمان صاحب میں اس میں کہیں پہ بھی آپ کوئی کمی نہیں پائیں گے کہ وہ ہر لحاظ سے ایک ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، اور ہمارے انڈر ڈاگ کے لیے خاص طور سے، حالانکہ رحمان صاحب کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس کی حویلی میں کوئی 2000 آدمی آ کے ٹھہر گئے تھے جب ابھی یہ سن 47 میں واقعات شروع ہوئے تھے، اور
ان کے خاندان کے، اور کبھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. اور ان کا وہ ایک سب کانٹیننٹ میں ایک پاگل پنے کا دور تھا، اور اس میں یہ علاقے کے لوگ زیادہ ملوث تھے، تو اس کو پیچھے ہی ڈال دینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اور سب کانٹیننٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں، اور بلکہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ ساؤتھ ایشین اور ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن میں جو آواز سب سے زیادہ یعنی متاثر کرتی تھی اور جو لوگوں کو مجتمع ہونے میں مدد کرتی تھی، وہ رحمان صاحب کی تھی. کیونکہ اس میں وہ بالکل تعصب سے، ہر قسم کے تعصب سے پاک تھی. آپ دیکھیے HRCP میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس کا واحد ادارہ ہے جس نے احمدیوں کا مسئلے کو اہمیت دی، جس نے کرسچنز کے مسئلے کو اہمیت دی. احمدیوں کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کوئی اس کے اوپر کسی نے لکھا، کسی نے سوچا، کسی نے اس کو بین الاقوامی سطح پہ جو تحریک ہے پاکستان کے حوالے سے اس میں اٹھایا، اور ان لوگوں کی یعنی بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مطلب اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو اس بات کے اوپر یعنی نہ صرف کنونس کیا بلکہ یہ بتایا کہ کتنا کنٹریبیوشن تھا احمدی کمیونٹی کا مسلمانوں کی تحریک میں، مسلمانوں کی آزادی کی تحریک میں. ان لوگوں سے تو بہت ہی زیادہ تھا جو آج پاکستان کے اوپر قابض ہیں یا اس کے ٹھیکیدار ہیں یا اس کی ریاست کو. اب یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے موومنٹ سے پہلے وہ یعنی پاکستان کی تحریک کے اس میں پیش تھے، اور پاکستان بننے کے بعد جب سن 47 میں آئے تو اس وقت بھی انہوں نے بحیثیت طالب علم کے بھی کالج کے ایک پروگریس ہے. کیونکہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں نے پاکستان کے موومنٹ کو ایک یعنی لوگوں کے اپنے حقوق کی تحریک کے طور کے اوپر قبول کیا تھا، لیکن اس کو ڈائیورٹ کرنے والی بنیادی طور پہ ریاست تھی. اور سب سے زیادہ افسوس اور شرمناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو اس کا سیکیورٹی کا پالیسی ہو سکتی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ ہو سکتی تھی جو یہاں کے پروگریسو لوگوں نے اس کے لیے انیشیٹ کی تھی کہ وہ دوستی رکھے اپنے علاقے میں تمام لوگوں سے، اور بین الاقوامی سطح کے بھی انسان دوستی کا علم بردار ہو. اور اگر ایسا ہوتا تو وہ نہ ہوتا، وہ شرمناک واقعات نہ ہوتے جو مشرقی پاکستان میں پاکستان کی ریاست اور اس کے نام ادارہ تو میں اس کو مانتا نہیں کہ ان سروسز کا جنہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا اور قائد اعظم کو پہلے ہی دن ڈسکارڈ کر دیا اس بیوروکریسی نے، جس دن انہوں نے ان کی تقریر کے اوپر پابندی مظہر نے تو اس تاریخ کو کافی کھنگالا ہے اور لکھا بھی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ اس جو پبلک ڈومین میں لائے. تو یہ شخصیت تھی جو، اور آپ دیکھیے کہ کے جی مصطفیٰ ظہور یعنی شہید صاحب، شہید اللہ قیصر صاحب، اور اس علاقے میں جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی ان سب کو انہوں نے اس بات کے اوپر آمادہ کیا تھا کہ وہ اس تحریک میں حصہ لیں، مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی. اور پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد بھی آپ دیکھیں جب جو ویج بورڈ تھا تقریباً 23، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ جو جنگ آزادی اور جو یوم آزادی بنگلہ دیش مناتا ہے اس کے بعد ویج بورڈ کے ممبر تھے، تو کے جی بھائی یہاں اس کے باوجود آئے اور انہوں نے اس میں حصہ لیا 3-4 بار. اب دیکھیں وہی لوگ تھے کہ یعنی رحمان صاحب ہی تھے اور ہم ہی لوگ تھے جو بنگلہ دیش بننے کے بعد 5-6 بار گئے، اور ہم لوگ
लोगों को उसी इज्जत और एहतराम हासिल हुआ और जो हम जाहिर है कि हमारी रियासत को नहीं हासिल हो सकता और ना हासिल हुआ उसने जो कुछ भी किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो यानी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी एक्सेप्ट की जाती जिसको रहमान साहब ने प्रोमोट किया मुख्तलिफ अपने लेक्चर्स के ज़रिए, अपने मज़ामीन के ज़रिए, अपने इब्तदाई उस फैसले के ज़रिए कि वो पाकिस्तान टाइम्स को उन्होंने एज ए ग्रास रूट जर्नलिस्ट ज्वाइन किया। आप में से कम लोगों को मालूम होगा कि पीस रेट के ऊपर उन्होंने फिल्म पे कमेंट्री लिखनी शुरू की 51 में, और उसके बाद उन्होंने मॉनिटरिंग का भी वो किया जो जिम ने भी किया बाद में और पाकिस्तान टाइम में, और उसके बाद वो उन्होंने सब एडिटर रहे, डेस्क पे रहे, डेस्क से फिर वो राइटिंग साइट पे आए, राइटिंग साइट से फिर वो बिलाखिर आप समझिए एडिटर और चीफ एडिटर इन चीफ बने। और उसमें इसके साथ साथ उन्होंने मार्शल लॉ के ज़माने में आप देखिए कि अयूब खान के मार्शल लॉ के ज़माने में भी PFUJ के इंतहाई फ़ाल और एक्टिव जमात रही। अफसोसनाक बात यह है कि यानी PFUJ को तोड़ने की कोशिशें तो पहले दिन से शुरू हुई 50s से थी, लेकिन उसमें माशाल्लाह अवामी मार्शल लॉ के दौर में भी कोशिश हुई और उसके बाद भी कोशिश हुई, और रहमान साहब और मतलब जैसे उस्मानी साहब और एटी चौधरी साहब, मरहूम अजीज सिद्दीकी साहब, ये सब लोग उस तहरीक में भी शामिल रहे जिसने जब यानी जसारत और उनके अखबारात के ऊपर पाबंदी लगी तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, और जब मसावात के खिलाफ एक्शन लिया गया उस वक्त भी आवाज़ उठाई। और जाहिर है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में अब बहुत सारे लोग हम लोगों के सिविल सोसाइटी में शामिल होने और ह्यूमन राइट्स कमीशन में शामिल होने में और NGO को यानी एक मतून वो था, तो उस वक्त भी रहमान साहब ने बहुत ही यानी शऊरी तौर पे कि ज़ियाउल हक के ज़माने में आप जाहिर है वो सब एक्टिविटी तो नहीं कर सकते थे, और ये एक ऐसी डायमेंशन थी कि यानी जिसको उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे अजीज सिद्दीकी साहब और रहमान साहब, मैं उस वक्त मौजूद था जब उन्होंने ये बात की कि हम इसमें वॉलंटियरिज्म भी रखें और इसके डायरेक्शन जो है वो प्रो पीपल्स रखें, और जाहिर है कि इंसानी हुकूक जो हैं वो उसमें हमारा सबका यानी प्रोग्रेसिव वेट का भी कंट्रीब्यूशन था। जब भी यानी ये UN वगैरह उस वक्त बनी थी या उससे पहले जो कोशिश हुई थी लीग ऑफ नेशंस वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि अब ये वक्त है कि हम इस तरीके से करें, और हमने ट्राइबल एरियाज तक में समझिए कि इंसानों जो फंडामेंटल राइट्स थे उस हवाले से तहरीक को पहुंचाया, और हर जगह रहमान साहब जाहिर है उनकी हमेशा रहनुमाई हासिल हुई। जब हम लोगों ने यानी करस्पॉन्डेंट्स बनाए और फिर कोर ग्रुप्स बनाए और पाकिस्तान की सारी ट्राइबल एजेंसीज में, और अफसोस की भी बात है लेकिन फ़ख्र की भी बात है कि हमारी ट्राइबल एजेंसीज से सबसे पहले हमारे ह्यूमन राइट्स के शहीद हुए वहाँ पे आपने 3 एजेंसीज में, और बाद में आपने ये भी देखा होगा कि राशिद को इस वास्ते शहीद किया गया कि उसके अलावा कोई पाकिस्तान भर की यानी लायर्स कम्युनिटी में कोई ऐसा आदमी उस वक्त नहीं वो था जो वो मुकदमा लड़ता जो एक प्रोफेसर के ऊपर जो MD थे उनको ऊपर यानी ये जो शातिम रसूल का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया उसको डिफेंड किया और अदालत में उनको कत्ल किया गया। अदालत में और भी हमारे भट्टी साहब थे पीपल्स पार्टी के, उनको भी वो भी मतलब अवाम के दोस्त थे, उनको भी कत्ल किया गया। तो अदालतों में ये कार्रवाई हुई। अब रहमान साहब का कि मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के मार्क्सिस्ट जो
ऑर्गेनाइजेशन था, उसने जो बुनियादी बातें बताई थी वो ये थी कि आप जब आप इसमें शामिल हो तो जो कुछ भी काम करें उसको में एक्सेल करें। तो मैं तो नहीं कर सका, लेकिन रहमान साहब ने वाकई इसमें एक्सेल किया कि आप चाहे राइट को देखें, चाहे लेफ्ट को देखें, चाहे वेस्ट को देखें, चाहे ईस्ट को देखें, रहमान साहब को बहरहाल एक रिस्पेक्टेड वॉइस ऑफ द पीपल के तौर पे सब एक्सेप्ट करते थे। मैंने डेविड पेज ने आज से कोई 20 बरस पहले हम लोगों को कहा कि रहमान ऐसा कम्युनिस्ट है जिससे हर यानी मकतबा फ़िक्र का आदमी जो है वो पाकिस्तान के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकता है और उसकी राय जो होगी वो ऑथेंटिक होगी। तो रहमान साहब ने एक्सेल किया। फिर एक और ये शर्त थी कि आप ह्यूमिलिटी हो आप में, ताकि लोग आपसे जाहिर है आपकी तरफ आए, आप इंक्लूसिव हो, वो भी था। और उसके अलावा ये कि आप आस्टियर हों, आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें। मैं समझता हूँ खामोशी से मतलब कि बहुत ही तकरीबन कम से कम 2 दर्जन ऐसे घराने थे जिनको रहमान साहब ने बहुत तवील अरसे सपोर्ट किया। और दूसरी बात यह कि कभी इसकी शिकायत नहीं की। तकरीबन कमोबेश 60 अफराद उनके ख़ानदान के कत्ल हुए उसमें पार्टीशन में, आप देखें। लेकिन इसको एक यानी ग्रज के तौर पे या इसको एक नफ़रत फैलाने के बजाय उन्होंने इस इलाके में मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए, भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए, एक दूसरे का एहतराम को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने मतलब ये काम किया। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ज़िंदगी है जो वाकई सेलिब्रेट करने के काबिल है, जो रोल मॉडल है, जो हमारी नौजवान नस्ल को इंस्पायर करती है। और मैं समझता हूँ आज भी जो नौजवान नस्ल में जो सहाफ़त कर रहे हैं लोग, वो सब के सब इंस्पायर्ड हैं रहमान साहब से, और उनका ये कंट्रीब्यूशन बहरहाल हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए वो है, और ये हमेशा याद रहेगा लोगों को। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और खुसन जो हमारा डायस्पोरा है पाकिस्तान से बाहर, रहमान साहब को ज़्यादा मौका मिला और वो वहाँ जाते रहे। और इसके बावजूद कि वो बहुत बीमार थे और उनके ऊपर यानी एक मर्तबा स्ट्रोक भी हुआ था, उन्होंने दोबारा से लिखना सीखा, उन्होंने दोबारा से अपनी क़ुव्वत को मुज्तमा किया, और आखिर वक्त तक भी उन्होंने अगर कोई ट्रैवल करने की ज़रूरत थी तो वो ट्रैवल किया। अभी पिछले दिनों भी वो कराची और दूसरी जगह पर भी गए थे। और अब बिल्कुल ही आखिर में आके 3 दिन पहले मेरी उनसे आखिर बात हुई, तो मैंने कहा रहमान साहब खैरियत के लिए पूछा। उन्होंने कहा हाँ सैयद, अब सिर्फ खैरियत ही की बात की जा सकती है। तो ये भी है आखिरी दम तक उनका, जैसे अभी मसर ने बताया कि आखिरी कालम भी उनका 3 दिन पहले छपा, तो वो हमारे लिए एक मशअल राह है, हमारी कौम के लिए वो एक रोल मॉडल है, हमारी आइंदा नस्लों के लिए वो एक ऐसी यादगार शख्सियत है जिसके ऊपर तरक्की पसंद और शहरी वो लोग जो जमहूरी यानी इक़दार में यकीन रखते हैं, जो इंसानों के हुकूक में यकीन रखते हैं, वो हमेशा याद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत मेहरबानी हुसैन नकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई जो हुसैन नकी साहब ने जो मशल जलाई है ये आगे बढ़ेगी और ये कारवां बढ़ता रहेगा। तो अब हमारी अगली जो मुकर्रर हैं वो बज़ाते खुद अदब में एक बहुत बड़ा नाम, सियासी तौर पर बहुत मुतहर्रक, मगर हमारे लिए वो इसलिए भी काबिल एहतराम है कि वो अपने बाप का विरसा लेकर आगे बढ़ रही हैं और उस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। मोहतरम सज्जाद ज़हीर साहब की साहबजादी मोहतरमा नूर ज़हीर साहबा,
हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ आइए रहमान साहब के बारे में अपनी यादें शेयर करें। बहुत शुक्रिया कॉमरेड, सभी को लाल सलाम। ये बात मैं शुरू लाल सलाम से ही करूं, क्योंकि पहली बार जब रहमान साहब से मुलाकात हुई थी तो मैं उनको बिल्कुल पहचानती नहीं थी, और मैं आ रही हूँ लाहौर ये सुन करके उन्होंने खुद लोगों से कह करके ये कहा था कि वो कहाँ ठहरेंगी। तो मुझसे पूछा गया कि कहाँ रुकने वाली हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी कहाँ ठहरोगी तुम, हमारे पास यहाँ ठहरोगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो गेस्ट हाउस है वहां पर। तो वहां पर जब फिर उसके दफ्तर में मुलाकात हुई, मैंने कहा कि आप तो हमारे कॉमरेड हैं, आपको लाल सलाम। तो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि लाल सलाम कम करने लगे हैं लोग। मैंने कहा हाँ, ये वक्त की मुश्किल है, लेकिन वापस आएगा लाल सलाम। और कहने लगे जरूर, बिल्कुल, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिना मार्क्सिज्म के, बिना सोशलिज्म के हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये जो एतमाद था उनका, ये एक पहले जुमले में उनका जो यकीन था अपने कॉज पर, अपनी आइडियोलॉजी पर, उसने इतना मेरे दिल पर असर किया कि मैं दोस्ती तो उनके साथ क्या, मैं उनकी मुरीद हो गई और मैं हमेशा उनसे कांटेक्ट बना रहा और बातचीत होती रही। मुझे जाहिर है यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो मुझसे ज्यादा उनके काम के बारे में बात भी करेंगे, जो वाकिफ भी हैं। मैं सिर्फ दो बातें करना चाहूंगी। एक तो ये कि हिंदुस्तान के हवाले से उनके दिल में वाकई कोई नफरत नहीं थी किसी के लिए। हिंदुस्तान से मैंने जब उनके बारे में पढ़ा और ये मालूम हुआ कि इस तरह से उनके फैमिली को यहाँ से निकाला गया और इंडिया से, और वो किस किस हालात में पहुंचे पाकिस्तान, लेकिन उनके दिल में बिल्कुल नफरत बिल्कुल ये नहीं थी। और ये उनके एक मार्क्सिस्ट होने की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पहचान थी, जो नफरतें मजहब के लिए, माशरे के लिए, कौम के लिए नहीं पालते हैं, बल्कि जो समझते हैं कि ये दौर ऐसा था, इस तरह की चीजें बोई गई थी कि नफरतों ने एकदम से उबाल खाया था, और इसलिए वो नफरतें इस शक्ल में बाहर आई थी। और उनको इंडिविजुअल्स के साथ जोड़ना, लोगों के साथ जोड़ना, और पूरी कौम को बदमाश या बेईमान या खुदगर्ज साबित कर देना और उसकी वजह से उनसे नफरत करना, ये इंसानियत नहीं है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगी, जो मुझे नहीं लगता कि और लोग शायद करें, या शायद ये समझें कि शायद ये मौका नहीं है, वो था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। इतना ज्यादा वो हर चीज में एक जरा से पेड़ से, वही अभी उनके जर्नलिज्म की बात हो रही थी, शायद ये वहां की ये हो या शायद ये उनका अपना गुर हो, कि जरा सी बात में वो लोगों को ये एहसास करा देते थे कि आप गलती कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशनल तरीका जो है वो सही नहीं है, और उसके साथ साथ ये भी एक माहौल को भी हल्का कर देते थे। मेरी किताब का रेत पर खून का लाहौर में ये था, लॉन्च था, और उसके लिए मैंने बहुत उनसे गुजारिश की थी और वो मान भी गए थे कि वो आएंगे और करेंगे। तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन लाहौर इसका इंतजाम कर रहा था। तो वहां पर लोग जिस तरह से स्टेज पर बिठाए गए कि भाई ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, तो देवर इन टोटल 29 स्पीकर्स। और जाहिर है आइए रहमान साहब का सबसे ज्यादा नाम होने की वजह से, और लॉन्च भी उन्हें ही करना है किताब को, तो उनका नंबर बिल्कुल आखिर में था। तो उन्होंने जिस वक्त उनसे कहा गया कि अब आप बोलिए, तो उन्होंने कहा कि भैया ठंड का जमाना, जनवरी का महीना था, ठंड का वक्त है, आप लोग तरक्की पसंद ये क्यों समझते हैं कि आपकी अगर एक मीटिंग हो रही है तो वो बस अब जिंदगी में आपकी आखिरी मीटिंग है। हर कोई जो आपको मिलता है उसको आप कहते हैं कि बोलो, उसको बोलो। भाई कुछ लोग सुने भी और फिर सब लोग 5-6 लोग बोले, ये क्या कि 29 लोगों का एक सिलसिला ये कर दिया, और बजते बजते इतनी देर भी हो गई, ठंड भी बढ़ रही है, बाहर कोहरा इतना शदीद, और उसमें आप जो है वो लोगों को बुलवाए चले जा रहे हैं कि ये भी बोले वो भी बोले। एक ही बात कहनी है सब लोगों को, तरक्की पसंदी क्या है, इसके इससे सबका तारुफ है,
اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے. کوئی انالیسس کرنے کی، کوئی ڈیفینیشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی میں جس نے ترقی پسندی کو ایک طرح سے خود اس سانچے میں ڈھل گئے تھے، وہ رحمان صاحب تھے. ایک بار، صرف ایک بار میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ان کے ساتھ ایک آرٹ گیلری میں گئی لاہور میں، اور انہوں نے مجھے پینٹنگ سمجھائی. کتنی جانکاری تھی اس آدمی کو. کس وقت پڑھتے تھے، کس وقت وہ جانکاری جذب کر لیتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے، کیسے اس کا استعمال کرتے تھے. یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا. اس طرح سے انہوں نے ایک ایک پینٹنگ مجھے سمجھانی شروع کی اور میرے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا، اور رنگوں کا اور برش کے اسٹروک کا کس طرح سے انہوں نے ڈسکرپشن دیا. میں نے پلٹ کر کے پوچھا کہ آپ آرٹ کرٹک بھی رہے ہیں کیا کامریڈ؟ انہوں نے پلٹ کے کہا آرٹ کا شوق ہے، کرٹک نہیں ہوں کسی چیز کا. تو یہ اس طرح کی بات کہنا بالکل سادگی سے، بنا کسی زیادہ تام جھام کے بات سمجھا دینا کہ آرٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پیشے سے آرٹ کرٹک ہی ہو. تو یہ احساس کرا دینا کہ تم بہت ناسمجھی کی بات کر رہی ہو نور، یہ تم سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہ میرے خیال سے رحمان صاحب ہی کر سکتے تھے. میری آخری ملاقات ان سے جب ہوئی، لمبا عرصہ ہو گیا، 6 برس. تو اس میٹنگ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگے کہ نور آتی رہا کرو، کب ملاقات ہو، پھر کیسے ملاقات ہو، کتنی دیر کے لیے ملاقات ہو، کم سے کم سال میں 2 چکر تو تمہیں پاکستان کا لگانا چاہیے. آخر یہ تمہارا گھر ہے. اپنا اپناپن میرے خیال سے کوئی ایک انجان کو کیسے دے سکتا ہے، اس کے لیے رحمان صاحب ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ مجھے جوڑنے. بہت مہربانی نور ظہیر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کوئی بھی رحمان صاحب کا نعم البدل واقع نہیں ہو سکتا. رحمان صاحب مزاحمت کی علامت تھے، اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت محترم صحافی دوست ہیں جو کہ بذات خود مزاحمت کی علامت ہیں. میری مراد ناصر زیدی صاحب سے ہے، جو کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب محترم ناصر زیدی صاحب، جنہوں نے بہت عرصہ آئی رحمان صاحب کے ساتھ گزارا، تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سے نوازیں. جناب ناصر زیدی صاحب. تمام دوستوں کو اور کامریڈ نور ظہیر کو، حسین نقی صاحب کو، سب کو میرا سلام. آئیے رحمان صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے بہت پرانا ہے، کیونکہ آئیے رحمان صاحب جب ہندوستان سے آئے تھے تو ملتان ہی آ کے، ملتان کے ایک سبرب میں گاؤں ہے شجاباد، وہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے تھے، اور بہت جلد وہاں سے وہ چلے گئے تھے. لیکن ان کی فیملی کے بہت قریبی لوگ جو ہیں وہ ملتان میں تھے. تو ملتان میں جب بھی ہر بقرعید کو، عید کو ملتان آتے تھے رحمان صاحب. تو 67 میں رحمان صاحب سے ہماری ملاقات جو ہے وہ ہمارے کچھ دوستوں نے، پروگریسو دوست اس زمانے کے، ہم این ایس ایف میں تھے اور خاصے ایکٹیو تھے این ایس ایف میں، اور میں ایک کالج کی یونین کا صدر بھی تھا این ٹی آئی یو موومنٹ کے دوران. تو اس زمانے میں رحمان صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی، اور بے شمار سوالات جو ہے وہ ہم نے رحمان صاحب سے کیے، اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. ہم نے نیشنل کویسچن پہ سوال کیا کہ پاکستان میں نیشنلٹیز کا کویسچن جو ہے وہ
اس وقت پرنسپل کنٹرڈکشن ہے یا کلاس کنٹرڈکشن جو ہے وہ پرنسپل ہے. رحمان صاحب مسکرائے. انہوں نے کہا دیکھیے جو کلاسیکل مارکسزم ہے اس حوالوں سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو سائنٹیفک اور سائنٹیفک بنیادیں جو ہے نا وہ یہاں کی اس سوسائٹی کی جو معروضی حقیقتیں ہیں، آبجیکٹو کنڈیشنز ہے، اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. تو اس وقت یہ 67 کی بات ہے، اس وقت رحمان صاحب نے جو گفتگو کی وہ اتنی پرفیکٹ تھی کہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل کویسچن جو ہے وہ سرفیس پہ آیا اور بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہوا. اسی طرح مختلف سفیئرز میں جو ہے وہ ملٹری نے آپریشنز کیے. ان کے خلاف جو ہے وہ جو اپرائزنگ تھی اس میں کویسچن جو ہے وہ ریز ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ ایک باقی چھوٹی نیشنلٹیز جو ہیں وہ سپریسڈ ہیں اور ایک نیشنلٹی جو ہے وہ اپریسو کا رول جو ہے ایز اے ہول ادا کر رہی ہے. تو رحمان صاحب سے جب یہ کویسچن ہوا تو رحمان صاحب نے کہا کہ آبجیکٹو کنڈیشنز کو مد نظر رکھنا چاہیے. پنجاب میں بھی وہی صورتحال ہے جو صورتحال جو ہے باقی نیشنلٹیز کے ساتھ ہے. وہ پنجاب کی نیشنلٹیز بھی جو ہے وہ آپریسرز کے آنسلاٹ کا شکار ہے. تو ان کی نظر جو ہے اتنی گہری تھی کہ انہوں نے اس زمانے میں اس کویسچن پہ بات کی. بعد کے ادوار میں 70s میں اس پہ پھر مارکسسٹوں کے درمیان جو ہے ایک طویل ڈیبیٹ ہوئی نیشنل کویسچنز کے اوپر. تو دوسرا جو میرا تعلق رہا رحمان صاحب سے وہ ہمیشہ ٹریڈ یونین کے حوالے سے رہا کہ ہم اس زمانے میں ملتان میں ٹریڈ یونین میں بھی ایکٹیو تھے. کالونی ٹیکسٹائل مل کے اندر اور جو پبلک سیکٹر میں انڈسٹریز تھی ملتان کے اندر اس میں یونینز تھی. ہم وہاں جاتے تھے اسٹڈی سرکلز کے لیے. تو ہم نے ارینج کیا ایک سیشن ایک عید پہ خاص طور پہ ٹریڈ یونین کے دوستوں کے ساتھ رحمان صاحب اطہر رحمان صاحب کے گھر پہ ہم ملتے تھے اور اطہر رحمان صاحب مہمان نوازی کرتے تھے ہماری. وہاں پہ مزدوروں کے ساتھ جو ایک ڈیبیٹ ہوئی رحمان صاحب کے ساتھ، رحمان صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس عمدگی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ یونین تحریک کے حوالے سے گفتگو کی اور لوگوں کے مزدور رہنماؤں کے سوالات کے جواب دیے، اس سے بہت ٹریڈ یونین کے دوست جو ہے وہ متاثر ہوئے. تو یہ ان کا کمال تھا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے. اور ایک دفعہ ان کی ایسا سحر تھا ان کے نالج میں کہ لوگ جب ایک دفعہ ان کی محفل سے اٹھ کے جاتے تھے تو ہمیشہ رحمان صاحب کو یاد کرتے تھے. تو تیسرا جو سب سے زیادہ رحمان صاحب کو میں نے دیکھا وہ یہ کہ رحمان صاحب کبھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی ہمیشہ
جب بھی ایسی صورتحال ہوئی، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کا جب واقع ایسٹ پاکستان میں ملٹری آپریشن ہوا مارچ میں، اس سے پہلے عید تھی، رحمان صاحب آئے تو ہم نے کہا رحمان صاحب یہ ایسٹ پاکستان کی سچویشن میں کیا ہوگا، ہمیں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ کیا رکھنا چاہیے۔ رحمان صاحب نے فوراً کہا کہ بھائی دیکھیے، ہمیں ہر صورت میں ملٹری، اگر ملٹری جو ہے وہ آپریشن کی طرف جاتی ہے اور ملٹری جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے اس پاکستان میں، ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہمیں بنگلہ دیش کے بنگال کے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ جس بھی فورم پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ایکشن جو ہے یہ غلط ہوگا اور اس کے خوفناک نتائج نکلے گے۔ وہی ہوا کہ مارچ میں عید کے فوراً بعد 26 مارچ کو آپریشن شروع ہوا ایسٹ پاکستان کے اندر، لاکھوں لوگ مارے گئے، اور ہم نے جب ملتان میں اس ملٹری آپریشن کے خلاف جو ہے چند سرفرے لوگوں نے رحمان صاحب کی ابھی کچھ دنوں پہلے کی گفتگو جو ہے وہ سنی تھی، تو اس جوش میں ہم نے ملٹری آپریشن کے خلاف جو ہے ایک ڈیمانسٹریشنز کیا، اور اس ڈیمانسٹریشنز کے نتیجے میں ہم لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ نوائے وقت نے ایڈیٹوریل لکھا کہ یہ 5th کالمسٹ روس کے ایجنٹ اور انڈیا کے ایجنٹوں کو جو ہے عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ یہ ایڈیٹوریل تھا نوائے وقت کا۔ اور میں ایک بات اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں پی ایف یو جے کا سیکریٹری جنرل بنا، پی ایف یو جے میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہو چکی تھی۔ پی ایف یو جے کے خلاف ہمیشہ، جیسے حسین نقوی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ حکمرانوں نے کوشش کی ہے پی ایف یو جے کو توڑنے کی، تو بعض اوقات حکمران کامیاب رہے، بعض اوقات ناکام رہے، لیکن ریزیلینس اور ریزسٹنس جو ہے پی ایف یو جے کے کارکنوں کی طرف سے ہمیشہ رہی، کیونکہ آئیے رحمان، حسین نقوی، اسلم شیخ، اسرار احمد صاحب، یہ بڑی شخصیتیں تھیں، منہاج برنا، نثار عثمانی، ان لوگوں کا جو ایک اسٹرانگ کیڈر تھا، نیوکلیس تھا پی ایف یو جے کے اندر، وہ موجود تھا، جس نے ریزسٹنس جو ہے وہ نہ صرف اخبار پریس کی آزادی کے لیے بلکہ جمہوری حقوق کے لیے بھی جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ جاری رکھی۔ جب میں سیکریٹری جنرل بنا تو مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی وہ رحمان صاحب کی تھی کہ رحمان صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ زیدی یہ ایک اچھا چوائس ہے کہ تم پی ایف یو جے کے سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے ہو، اب تم کوشش یہ کرنا کہ پی ایف یو جے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنا، تم فائٹر ہو اور تمہارے میں ریزیلینس ہے، تم لڑ سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ رحمان صاحب کا ہمیشہ مجھے یاد رہے گا کہ رحمان صاحب نے
اس 2 سال میں میرا 1.5 سال کا پیریڈ ہو گیا ہے پی ایف یو جے میں، ہمیشہ جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ ہم نے دی ہے، چاہے وہ فائز عیسیٰ کے مسئلے پہ دی ہو، چاہے وہ سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر دی ہو، چاہے آئی ایس پی آر کے آن سلاٹ کے اوپر دی ہو، اور بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹس ہم دیتے تھے، میں ہمیشہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے آئی اے رحمان صاحب کو بھیجتا تھا اور ان سے ان کی رائے جو ہے وہ لیتا تھا۔ ہمیشہ وہ سٹیٹمنٹ دیکھتے تھے، اس کو ایڈٹ کرتے تھے اور جواب میں فوراً ہی فون کرتے تھے کہ زیدی بہت اچھی سمت میں جا رہے ہو، لیکن ذرا احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑنا، اپنی ریزسٹنس کو جو ہے وہ بڑا کاملی اور جوش طریقے سے تو ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ہوش و حواس جو ہے نا وہ ہونے چاہیے۔ تو ہمیشہ وہ مجھے جو ہے وہ انکریج کرتے تھے۔ لاسٹ جو لاہور میں ہمارا ایک سیمینار تھا پریس فریڈم اور میڈیا کرائسس کے اوپر، جب میں نے ان سے فون پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، اور وہ آئے اس سیمینار کے اندر حسین نقی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں بھی جو ہے جو تقریر کی وہ مارکت الآرا تقریر تھی، اور اس تقریر سے جو ہے وہ بہت لوگوں کو جو ہے وہ انسپریشن ملی، انکریجمنٹ ملی۔ تو ابھی ریسنٹلی جو نیشنل سیمینار ہوا 17 مارچ کو، تو میں نے انہیں فون کیا، انہوں نے کہا میں آؤں گا، لیکن 16 مارچ کو جب میں نے انہیں فون کیا تو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے آئی اے رحمان صاحب سے کہا سنا کہ زیدی طبیعت خراب ہے، شاید میں نہ آ سکوں۔ یہ پہلا انکار تھا ان کا کہ پوری 50 سال کی زندگی جو رحمان صاحب کے ساتھ میری رہی، بڑی کلوز ایسوسیشن، یہ پہلا ورڈ تھا جو مارچ میں انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تو آخری بات جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں جو کل ہمارا ایک ویبنار تھا جس میں ضیاء الدین صاحب بھی تھے اور باقی یہاں کے دانشور تھے، انہوں نے ایک سجیشنز جو ہے وہ دی تھی کہ ہمیں جو ہے اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ایکیڈیمکس ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو آئی اے رحمان صاحب کے بارے میں لکھنے کا کہیں کہ وہ پیپرز لکھیں ان کے بارے میں۔ اور دوسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ آئی اے رحمان صاحب نے اب تک جتنی بھی رائٹنگز انہوں نے نہ صرف انسانی حقوق کے مسئلے پہ لکھا ہے، نہ صرف جمہوریت کے مسئلے پہ لکھا ہے، نہ صرف انہوں نے ناانصافیوں کے خلاف لکھا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم کے بارے میں بھی لکھا ہے، انہوں نے سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر بھی لکھا ہے، انہوں نے مارشل لاؤں پہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ ساری رائٹنگز جو ہیں اس کو ہم نے کل فیصلہ کیا کہ ہم ایک براڈر کمیٹی بنائیں گے جس میں تمام انٹلیکچوئلز کو بھی آن بورڈ کریں گے، باہر کے دوستوں کو بھی آن بورڈ کریں گے، اور رحمان صاحب کی کلیکشنز جو ہیں اس کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ یہ جو ہے نا رائٹنگ کا کام، جو کلیکشنز کا کام ہے، یہ ہم آج سے ہم نے اس پہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اور جو میں سمجھتا ہوں آخری بات
وہ یہ ہے کہ ایک عہد ختم ہو گیا، ایک ایسا شخص چلا گیا جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس ملک میں ترقی پسندی، اس ملک میں انسانی حقوق، اس ملک میں آمریتوں کے خلاف اور آمرانہ رویوں کے خلاف لوگوں کو روشنی دینے میں گزاری، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ بہت بڑا لاس ہے اس ملک کا کہ ایک ایسا انسان جس کے کروڑوں لوگ جو ہیں، آج کی پوری نوجوان نسل جو ہے، ہم سب جو ہیں وہ ان کے افکار کو جو ہے ان سے انسپائر ہوتے ہیں، اس سے روشنی لیتے ہیں۔ وہ عہد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے جو مینٹور ہیں، ہمارے جو آئیڈیلز تھے، ان کے افکار کو جو ہے نا ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ انہوں نے جو ارشد بٹ نے بات کی کہ ان کی جو شمع تھی، جو تناور درخت ہے، اس وقت اس سائے کے نیچے ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ جدوجہد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں ان کے آئیڈیلز کو لے کے جو ہے وہ آگے چلنا ہے تاکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں امن ہو۔ اس ملک میں جو حکمران طبقات کے رویے ہیں، حکمران طبقات کا جبر ہے، اس جبر کے خلاف جو ہے وہ ہمیں لڑنا ہے۔ ہمیں پریس فریڈم کے لیے لڑنا ہے، ہمیں اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے، اور یہ لڑائی جو ہے وہ ہمیں اگر ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے تو ہم آئیے رحمان صاحب کے آئیڈیلز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنے عزم کے ساتھ اور اپنے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس ملک کو آزاد کرانے تک چین سے نہیں بیٹھے۔ بہت مہربانی ناصر زیدی صاحب، واقعی ریسپیکٹڈ وائس آف پیپل کے اوپر بہت سا کام ہونا باقی ہے، اور یہ واقعی دانشوروں اور اکیڈمکس کا کام ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والا وقت آئیے رحمان کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کو ہم پر آشکار کرے گا۔ ہم اپنے پروگرام کی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت محترم زیاد صاحب، اقبال قاسمی صاحب، عامر غوری صاحب لاہور سے، مہار صفدر صاحب لندن سے، امتیاز خان صاحب واشنگٹن سے، زاہد مسعود اور راؤ مستجاب صاحب بیلجیم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مگر میں ایک ایسی شخصیت کو اگلی کو بلا رہا ہوں جو کہ معراج محمد خان کے بہت درینہ ساتھی ہیں اور پاکستان قومی محاذ آزادی کے سینئر رہنما ہیں، پاکستان اظہر جمیل صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی یادیں شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ وقاص بٹ صاحب، اور تمام دوستوں کو میرا آداب۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ہم آج میں ان کو آئیر رحمان صاحب کو پاکستان کا لیڈنگ پبلک انٹلیکچوئل سمجھتا تھا، سالوں سے دہائیوں سے ان کے آرٹیکلز پڑھتے آ رہا تھا، اور ایک طریقے سے نظریاتی اور سیاسی رہنمائی بھی کافی حد تک ان سے ملتی تھی، کیونکہ ان کا ایشوز پہ اتنی کلیئرٹی سے وہ لکھتے تھے۔ اور جس محبت سے دوستوں نے انہیں یاد کیا، تو ہم قومی محاذ آزادی کے ساتھیوں کو بھی ہمارے معراج محمد خان یقیناً یاد آئے ہوں گے، کیونکہ ہم نے بھی
ان جیسی ہستیوں کے ساتھ جس نے ایسی بڑی ہستیوں کے ساتھ کام کیا ہے وہ ان کے ساتھ ایک خاص رشتہ رکھتا ہے. اور آئیے رحمان صاحب نے تو فیض احمد اور پوائنٹ کے ایڈیٹر سے پائنیئرز کے ساتھ کام کیا ہے. تو بہت اچھا لگا یہ باتیں سننے پر, اور میں بات دہرانا نہیں چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک ایک بہت نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, اور یہ ایک across the political divide بنائی جائے, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی نواز شریف کی لڑائی جو بالائی طبقوں کی لڑائی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, ایک حد تک بالائی طبقوں کی بھی لڑائی ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن یہ ایک بنیادی لڑائی ہے عوام کی اور حکمرانوں کی. اور ہم لوگ جو قوتیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں, اور جو غیر منتخب ادارے یعنی فوج اور اس کی ایجنسیاں جو اس کے خلاف ہمارا ایک محاذ بننا چاہیے. بنک سے تھے جب بھٹو صاحب کو تو محمد خان جنیجو کو لانا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم اس بات پہ متفق ہوں کہ یہ عمران خان کی جو حکومت ہے یہ آخری مورا ہے ان کا. لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ایک وزیر اعظم کو ہٹائیں اور کسی دوسرے وزیر اعظم کو لائیں, یا صرف تین جرنیلوں کا حساب ہو جائے. نہیں, اس نظام کے اندر بنیادی ہمیں کوئی غرض نہیں کہ عمران خان جاتے ہیں جائیں, جرنیل بھی ریپلیس ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. آئیے رحمان صاحب کی باتوں میں بھی یہ پاتا تھا کہ وہ پبلک ایشوز کو لیتے تھے اور پبلک ایشوز پہ براڈ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ لانے کی کوشش کرتے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ایک براڈ بیسڈ ایشوز پہ ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کریں. دیکھیے میں آپ کو کیا عرض کروں, پورا نظام ٹھپ ہو گیا نا. نہ ہم ڈاکٹر پہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ صحیح آپریشن کر دے گا, نہ ہم پائلٹ کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ جہاز صحیح اڑا لے گا, نہ ہم بیوروکریٹ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ اہل ہے کہ نہیں. تو پورا ایک بریک ڈاؤن ہوا. اور ٹیچرز کو ہم نے جس نچلی سطح پہ ٹیچرز کو رکھا ہے, تو اور ٹیچرز کو سب سے اعلیٰ سطح پہ رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کیونکہ اس عمر میں ٹیچنگ کی طرف آ گیا ہوں, یعنی سیاست تو ساری زندگی گزاری مہراج بھائی کے ساتھ, لیکن اس سے ہٹ کر کے بھی میں ٹیچر ٹریننگ بھی کرتا ہوں, تو مجھے تھوڑی بہت معلومات بھی ہو گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال کے اندر 5 سال کے اندر سارے بچے ہمارے اسکول جا سکتے ہیں. ہاں, نصاب تعلیم میں تبدیلی آنی چاہیے, اور تعلیم بالغاں بھی 10 سال کے اندر مکمل ہو سکتی ہے. اور اگر کامن سینس ریفارمز بھی لے کے آئیں ٹیکسیشن وغیرہ پہ, تو ہم 3 سال کے اندر اپنے ملک کو 5 سے 6% ریٹ آف گروتھ پہ لا سکتے ہیں. 8 سال میں ہم 10% تک لا سکتے ہیں. 10 سال کے اندر ہم ملک کو 12% تک لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ میں نے ملک کے نامور اور بہت ہی اسپیشلسٹ اور قابل اکانومسٹ اور کنسلٹنٹ سے یہ بات تفصیل میں بات کر کے یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن اپرچونٹی, یہ آبادی آپ کی 4 ملین لوگ سے زیادہ ہر سال آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وی آر فائٹنگ اگینسٹ ٹائم, اور ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ پہ آنا ہے, اور ہمیں انشاءاللہ اس سال 6 مہینے سال بھر میں ہمیں ایک بڑی تبدیلی کی طرف جانا ہے. لیکن میں نے ایک اور سیمینار ہوا تھا لاہور میں, ہمارے دوست پرویز رشید بھی آئے تھے. میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے تو 2.5 سال کاٹ لیے, لیکن معاشی بحران اتنا شدید ہے کہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ پہ اپنے ریفارمز اناؤنس کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ ہم سب کو معلوم ہو. مختصر یہ مجھے یاد آتا ہے, اس کانفرنس میں آئیے رحمان صاحب بھی آئے تھے. مہراج بھائی نے کہا تھا کہ بھائی ہم ضرب عصب کی تو حمایت کرتے ہیں ٹیررزم کے خلاف, لیکن ہم یہ لڑائی صرف بندوق کی نال پہ جیتی نہیں جا سکتی. اس کے لیے آپ کو جمہوری لڑائی لڑنی ہے, جمہوری طریقے سے لڑائی لڑنی ہے. آپ کو پولیٹیکل فورسز کو موبلائز کرنا ہے, آپ کو تعلیمی نظام میں تبدیلی لانی ہے, آپ کو اب نصاب میں تبدیلی لانی ہے, آپ کو ہیٹ لٹریچر کا خاتمہ کرنا ہے, تاریخی حقائق کو آپ کو اپنانا ہے.
اور ان تمام چیزوں کو مل کر کے ہم اگر ٹیکل کریں گے تو جس بنیاد پہ ٹیررزم اٹھتا ہے اس بنیاد کو ہم ختم کریں گے تو ہم ایک مہذب معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں. وہ معراج بھائی اور عائر رحمان صاحب کی شاید آخری پبلک میٹنگ تھی، ساتھ کی تھی، اور بھی بہت سارے دوست آئے تھے جو آج بھی موجود ہیں. اور عائر رحمان صاحب کو تو ہم پڑھتے رہے، ہمارے لیے ایک واقعی مشعل راہ تھے. لیکن میری کچھ گزارشات تھیں کہ جس پہ اگر دوست غور کرتے ہیں تو ہم اپنا ڈسکشن جاری رکھیں گے. ضرورت اس بات کی ہے، ہم اپنی شناخت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہمیں قائم کرنی چاہیے، کیونکہ واقعی بازی ہے اب کے جان سے بڑھ کر لگی ہوئی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو اظہر جمیل صاحب، بہت بہت مہربانی. اور یہ ہم اس ریکارڈنگ کو، اس پروگرام کو اس شعر کے ساتھ اختتام پہ کریں گے. اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم